برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پھر کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ان مسائل کو یاد رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مسئلہ سیکھ لینا اور اس کو یاد کر لینا، محفوظ کر لینا، یہ رات بھر نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے 2-4 منٹ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر مسائل سیکھ لیتے ہیں تو آپ پوری رات نماز پڑھنے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں، بہتر ہیں۔ تو سوال نمبر 1، ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ دھیان دیں، ایک شخص ہے اور اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور پھر بھی مسلمان ہو گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی صورت ہے؟ سوال نمبر 2، ایک شخص دل سے مذہب اسلام کو صحیح مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے مگر اس کے باوجود کافر ہے۔ دھیان دیں، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص مذہب اسلام کو صحیح بھی مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ شخص کافر ہے۔ سوال نمبر 3، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی افضل و اعلیٰ، عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ؟ دھیان دیں، یہ تیسرا سوال ہے، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل و اعلیٰ، یہاں تک کہ عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے؟ سوال نمبر 4، سنت کو چھوڑنا کب کفر ہے؟ سنت کو چھوڑنا کب کفر ہے؟ تو کئی سوال ہو گئے؟ 4 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال، ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہے، ایسی کون سی صورت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص مذہب اسلام کو صحیح بھی مانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود کافر ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جو ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اس سے بھی افضل و اعلیٰ، عرش کرسی اس سے بھی افضل و اعلیٰ۔ اور چوتھا سوال ہے کہ سنت نماز کو چھوڑنا کب کفر ہے؟ سنت نماز کو چھوڑنا کب کفر ہے؟ اب اس کے جوابات سنتے ہوئے چلیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، تو اس کی کون سی صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کسی مذہب میں تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ فتاوی افریقہ لاہوری میں صفحہ نمبر 154 میں ہے کہ اتنا کہنا کہ میں نے وہ مذہب چھوڑ کر دین محمدی قبول کر لیا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ جواب آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب میں تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ مذہب چھوڑ کر مذہب محمدی قبول کر لیا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ انسان بنا کلمہ پڑھے ہی مسلمان ہو گیا، اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ تمام وہ سلوک کیے جائیں گے جو ایک مسلم مردہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی صورت ہے
کہ ایک شخص مذہب اسلام کو صحیح بھی مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود کافر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص دل سے مذہب اسلام کو مانے اور زبان سے اقرار کرنے کے باوجود مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں کہتا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ مذہب اسلام اچھا ہے، صحیح ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں کہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ انسان کافر ہی رہے گا، اگرچہ مذہب اسلام کو صحیح مانتا رہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا رہے۔ اب اس کفر کی 4 قسمیں ہیں، کفر ہے جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر انکاری، کفر انکاری، نہ دل سے مذہب اسلام کو صحیح مانے نہ زبان سے اقرار کرے، اس کو کہتے ہیں کفر انکاری۔ اور دوسرا کفر ہوتا ہے کفر جہودی، کہ دل سے تو صحیح مانے مگر زبان سے اعتراف نہ کرے۔ دوسرا کفر ہے کفر جہودی، کہ زبان سے اعتراف نہ کرے مگر دل سے صحیح مانے، جیسے یہودی وغیرہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کفر ہے۔ اور تیسرا کفر ہے کفر نفاقی، کہ دل سے صحیح نہ مانے مگر زبان سے اقرار کرے۔ تیسرا کفر ہے کفر نفاقی، یعنی دل سے صحیح نہ مانتا ہو لیکن زبان سے اقرار کرتا ہو کہ ہاں مذہب اسلام صحیح ہے۔ اور چوتھا کفر ہے کفر عنادی، کہ دل سے صحیح مانے اور زبان سے اعتراف بھی کرے مگر مذہب اسلام کو اپنا دین قرار نہ دے، جیسا کہ حضرت ابو طالب کا کفر۔ اب آپ غور کریں، یہ کفر کی 4 قسمیں میں نے آپ کو گنائی، کفر انکاری، کفر جہودی، کفر نفاقی اور کفر عنادی۔ تو کفر انکاری وہ شخص جو نہ دل سے مانتا ہو نہ زبان سے، اور کفر جہودی جو دل سے صحیح مانتا ہو مگر زبان سے نہ مانتا ہو، اور کفر نفاقی جو دل سے نہ مانتا ہو مگر زبان سے مانتا ہو، اور کفر عنادی دل سے بھی صحیح مانے اور زبان سے بھی اعتراف کرے مگر مذہب اسلام کو اپنا دین قرار نہ دے۔ تو یہ تو ہو گئی کفر کی قسمیں۔ تو اسی میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص مذہب اسلام کو صحیح مانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود کافر ہے، کیونکہ وہ مذہب اسلام کو اپنا دین، اپنا مذہب نہیں کہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی اور عرش و کرسی سے بھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بدن سے لگ گیا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ روضہ رسول کہتے ہیں، تو سرکار جس روضے میں آرام کر رہے ہیں، اس روضے کی وہ جگہ جو سرکار کے بدن سے ٹچ ہے، سرکار کے بدن سے لگی ہوئی ہے، وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، دنیا کی ہر زمین سے افضل ہے، یہاں تک کہ لوح و کرسی عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ تربت اطہر یعنی زمین کا وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے متصل ہے، وہ کعبہ شریف بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ حوالہ فتح برزویہ جلد 4 صفحہ نمبر 687۔ تو اب آپ کو تیسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی کے بدن سے لگا ہوا ہے وہ دنیا کے ہر حصے سے افضل و اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ سنت کب چھوڑنا کفر ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کہ سنت کو حق نہ سمجھے، اس صورت میں سنت کو چھوڑنا کفر ہو جاتا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 105 پہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سنت کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے،
اب وہ انسان کافر ہے اگرچہ وہ فرائض کو ادا کرتا ہو اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، دیگر اسلام کی ضروری باتوں کو مانتا بھی ہو، اس کے باوجود وہ انسان کافر ہے۔ جو انسان سنت کو حق نہ جانے، حق نہ جانتے ہوئے چھوڑ رہا ہے، ویسے ہی چھوڑ دی تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر حق نہ جانتے ہوئے چھوڑ رہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ لہذا آپ کو چوتھے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ سنت نماز کو کب چھوڑنا کفر ہے، جبکہ سنت کو حق نہ جانتے ہوئے چھوڑے۔ اب اس صورت میں سنت نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔